خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے، خداوند اس شام کے لیے اسپیشلی جو تو نے ہمیں بخشی ہے۔ تیرا شکر ادا کرتا ہوں گزرے سارے وقت کے لیے، گزرے سارے ویک کے لیے خداوند تو نے ہمیں سنبھالا، اور آج ہمیں پھر یہ موقع دیا کہ ہم تیری زندہ اور پاک حضوری میں آئیں، تیرے زندہ کلام کو کھولیں، اس کو پڑھیں، سنیں اور اس پر غور کریں۔ بلیس دس ایوننگ، بلیس یور ورڈ، ان جیزس نیم وی پرے، آمین۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے چیپٹر 24، جیسے کہ ہم ایک خاص بڑے ہی دلچسپ ٹاپک پہ ہیں، بالام اور بلک کی سٹوری، کس طرح وہ اسرائیل کو کرس کرنے کے لیے اس کے پاس آتا ہے۔ تو مثلث ہم نے دیکھی کہ کس طرح اس نے اسرائیل کے خلاف کرس کرنے کی، لعنت کرنے کی کوشش کی، اور لیکن خدا نے کس طرح اس کی لعنت کو جو ہے برکت میں بدلا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگلی مثل جو ہے جو چیپٹر 24 میں ہی ہیں، تو وہاں پر اب اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ اب بالام جا تو رہا، اس نے کہہ دیا بھاگ جا، لیکن جاتے جاتے اب لاسٹ اس کی جو پیشن گوئی ہے بالام کی اس امیزنگ اولسو۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، تم جو کہنا نا مجھے تو بھگا تو رہا ہے، اب سن لے کہ تیرے ساتھ آخر میں کیا ہوگا۔ تیرے بارے میں بھی خدا نے مجھے بتا دیا واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ود یو، جو تو نے کرس کے لیے بلایا ہے نا، تو اب تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ ورس 14، اور اب میں اپنی قوم کے پاس لوٹ کر جاتا ہوں، سو تو آ، میں تجھے آگاہ کر دوں کہ یہ لوگ تیری قوم کے ساتھ آخری دنوں میں کیا کیا کریں گے۔ چنانچہ اس نے اپنی مثل شروع کی اور کہنے لگا، باور کا بیٹا بلام کہتا ہے، یعنی وہی شخص جس کی آنکھیں بند تھیں یہ کہتا ہے، بلکہ یہ اسی کا کہنا ہے جو خدا کی باتیں سنتا ہے اور حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے، اور سجدہ میں پڑا ہوا کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کی رویا دیکھتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے نا حق تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے، ورس 16 میں is getting him no more and more کہ who really the Jehovah God is، کیونکہ اس نے یہی سمجھا تھا کہ شاید دوسرے خداؤں کی طرح، دوسرے دیوی دیوتا کے جن کو مینیپولیٹ کر سکتا تھا، یہوہ خدا بھی اس طرح کا کوئی خدا ہے۔ تو یہاں پہ اب وہ صحیح اسپرچل رحم میں جب خدا کا روح اس پر نازل ہوتا ہے اور خدا اپنا اس کا ذہن کھولتا ہے کہ تو جس چکر میں ہے، تو نے مجھے عام جو ارد گرد کے دیوی دیوتاؤں جیسے سمجھا، نوٹ دیٹ، تو وہ کہتا ہے اب مجھے پتہ چلا ہے، اور سجدہ میں پڑھ کر اس کی آنکھوں، تو وہ کہتا ہے ورس 17 is a very very wonderful great prophecy، میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا، اور جو مواب کی نواحی کو مار مار کر صاف کر دے گا اور سب ہنگامہ کرنے والوں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ اب یہ پروفیسی، اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا، عصا جو ہے وہ اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ پروفیسی ایون جینیسس 49 میں یعقوب جب اپنے بچوں کو فیوچر کے بلیس کرتا ہے 12 مرنے سے پہلے، تو وہاں بھی اس نے اس بات کا ذکر دیا۔ تو عصا جو ہمیں ہمیشہ اتھارٹی کو، پاور کو ظاہر کرتا ہے، اور سٹار جو ہے وہ گلوری کو ہے۔ ورس 17 کو میں دوبارہ تھوڑا سا پہلی جو اس کی لائن ہے پڑھنا چاہتا ہوں، I see him but not now۔ اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو اس میں نظر آئے گا he is seeing something in far future، یعنی کہ میں اسے دیکھوں گا پر اب نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ I behold him but not near۔ جب him لکھا نا انگلش میں آپ جا کے دیکھو تو h جو ہے وہ کیا ہے، کیپیٹل ہے۔ سب سے پہلے تو فیوچر کی پروفیسی ہے جو دور ہے، اور وہ جس جگہ کے بارے میں بتا رہا ہے وہ بھی میرے اس علاقے میں نہیں، اس سے تھوڑا دور ہے۔ It's not this area that is far from there۔ اور وہ کیا تھا، یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا۔ It's talking about Jesus Christ۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع کو بھی صبح کا ستارہ کہا گیا، کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے خود اس کے بارے میں ریویل کیا۔ ریولیشن چیپٹر ورس
16 देखें ज़रा। I Jesus have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, the bright and morning star. Bright and morning star. Even devil copies that. Devil आपको पता है हमेशा कॉपी करता है इन चीज़, ठीक है। यहाँ पर ये सितारे की जो बात की गई है वो सितारा है जो आपको याद होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है ऑन द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, कौन लोग थे जो सितारा देखकर तो यरूशलेम में पहुंचे थे? महजाई मजूसी लोग थे। दे वर फ्रॉम दिस एरिया, इस इलाके में से थे। तो वो क्योंकि सितारों का इल्म और इस तरह की पुरानी कदीम जो बातें थी उनकी सर्च करते थे, और ना सिर्फ इस बलाम की प्रोफेसी थी बल्कि डैनियल जब वो असीर होके चले गए तो उस इलाके में ही, तो बिकॉज ऑफ डैनियल एंड दिस प्रॉफिट दे came to this decision that star is a star of a king. So then they followed that star and came to Jerusalem and then Bethlehem. उसको सजदा करने के लिए वहाँ से आए। सुबह का चमकता हुआ, मैं दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। यानी कि यहाँ पर ऑफस्प्रिंग भी बता दिया कि वो कहाँ से पैदा होगा, कौन होगा, हु इज़ गोइंग टू बी हिज फोर फादर्स, क्योंकि खुदावंद ने खुद कहा कि वो दाऊद की नस्ल में से होगा, ये पेशन गोई। तो यहाँ पर खुदावंद खुद इस बात को कहते हैं कि आई एम द रूट ऑफ डेविड, वंडरफुल प्रोफेसी। वर्स 18, और उसके दुश्मन अदूम और शीर दोनों उसके कब्ज़ा में होंगे और इसराइल दिलावरी करेगा। अब अदूम की नस्ल को भी इन्होंने तबाह कर दिया। यू विल नेवर फाइंड एनी अदूमी रिसेंटली, और बहुत पहले उन्होंने इस नस्ल को, और यकूब ही की नस्ल से दो फरमा नरवा उठेगा, जो अभी हमने पढ़ा है, दाऊद की नस्ल, जो शहर के बाकी मांदा लोगों को नाबूद कर डालेगा। फिर उसने अमालीक पर नज़र करके अपनी ये मिसल शुरू की और कहने लगा, कौमों में पहली कौम अमालीक की थी, पर उसका अंजाम हलाकत है। और कीनियों की तरफ निगाह करके ये मिसल शुरू की और कहने लगा, तेरा मस्कन मजबूत है और तेरा आशियाना भी चट्टान पर बना हुआ है, तो भी कैन खाना ख़राब होगा, यहाँ तक कि असूर तुझे असीर करके ले जाएगा। और उसने ये मिसल भी शुरू की और कहने लगा, यानी यहाँ पर फ्यूचर में जो जो बातें इसराइल करेगा और जो जो उसके साथ होंगी दूसरी कौमें करेंगी, इवन वो सारी बातें यहाँ पर लिख दी गई हैं। यानी कि उनकी असीरी के बारे में भी, उनकी फतह के बारे में भी, उनकी खराबियों के बारे में भी, हाउ दे आर गोइंग टू प्रॉस्पर एंड देन हाउ दे आर गोइंग टू बी इन कैप्चर, इन असीरी में चले गए जब असूर में। वर्स 23, और उसने ये मिसल भी शुरू की, कहने लगा, हाय अफसोस, जब खुदा ये करेगा तो कौन जीता बचेगा। पर कतीम के साहिल से जहाज़ आएंगे और वो असूर और इबर दोनों को दुख देंगे, फिर भी वो हलाक हो जाएगा। इसके बाद बलाम उठकर रवाना हुआ और अपने मुल्क को लौटा, और बलक ने भी अपनी राह ली। यहाँ पे जस्ट नॉर्मल ऐसे लगता है, बलक अपना मुंह लेकर उधर चला गया नाकामी में, बलाम छोड़कर अपने मुल्क चला गया, दैट इज़ द एंड। बट यू नो दैट इज़ नॉट द एंड। ये एंड नहीं हुआ यहाँ पर इस स्टोरी का। बिटवीन 24 चैप्टर टू चैप्टर 25, इन दोनों चैप्टर के दरमियान में, इन बिटवीन समथिंग हैपेंड। वो क्या हुआ, अगर चैप्टर 25 पढ़े, और इसराइली शतीम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थीं, और ये लोग जाकर खाते थे और उनके देवताओं को सिजदा करते थे। यूं इसराइली बाल फगूर को पूजने लगे, तब खुदावंद का कहर बनी इसराइल पर भड़का। अब इस बात को समझने के लिए कि व्हाट हैज़ हैपन, कि खुदावंद का कहर, खुदावंद का गुस्सा क्यों उन पर भड़का और कैसे हुआ, क्योंकि वर्स 4 में लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हुजूर धूप में टांग दे,
تاکہ خداوند کا شدید قہر اسرائیل پہ سے ٹل جائے۔ ورس 5 میں لکھا سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے حاکموں سے کہا کہ تمہارے جو آدمی بال فغور کی پوجا کرنے لگے ہیں ان کو قتل کر ڈالو۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آگے جائیں، پہلی جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، بلکہ 3 آیتوں میں، وہاں پر اسرائیلی لوگوں کی 2 باتوں کی وجہ بتائی گئی ہے کہ ان پر خدا کا قہر آیا، خدا نے ان کو پنشمنٹ دی، اور ان 2 باتوں میں کیا ہے؟ ایک تو اسرائیلی حرام کاری کرنے لگے، اور دوسری بات کیا تھی؟ بال فغور کو پوجنے لگے۔ میں اگر اس بات میں جاؤں نا کہ بال فغور کے لوگ اور بال کی وہ پوجا کیا تھی، کہ اس نوٹ ایون اس کے بارے میں ہم ٹاک کر سکتے ہیں، دیٹ واز all sexual orgy things کہہ سکتے ہیں، بہت ہی۔ تو کس طرح ہوا کہ یہ ساری کچھ، اور اس کو سمجھنے کے لیے we have to go chapter 31 otherwise we can't understand. Before even Balaam left, جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی انہیں بلک کو انہوں ایک پٹی پڑھا دیتے، یہاں پر چیپٹر 31 میں پڑھیں گے تو یہاں پر ایکچولی موسیٰ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ مدیانی ان پر حملہ کرو، ان کو قتل کر ڈالو، کیونکہ یہ جو عورتوں کا ذکر آیا ہے آپ نے پڑھا، یہ موابی اور مدیانی دونوں قبیلے کی عورتیں تھیں جن کے ساتھ وہ زنا کاری اور حرام کاری کرتے تھے اسرائیلی۔ اگر اس کی وجہ ملتی ہے ہمیں جا کے ورس 7 سے پڑھیں، اور جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے مدیانیوں سے جنگ کی اور سب مردوں کو قتل کیا، اور انہوں نے ان مقتولوں کے سوا اوی اور رکم اور سور اور ہور اور ربا کو بھی مدیان کے 5 بادشاہ تھے جان سے مارا، اور لکھا اور باور کے بیٹے بلام کو بھی تلوار سے قتل کیا۔ یہ بلام جو ہے یہاں پہ قتل بھی ہوا، اور اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ پتہ کیا ہوا؟ جب یہ جنگ انہوں نے کی، انہوں نے فنا کر دیا مدیانیوں کو اور موابیوں کو، تو انہوں نے بہت ساری عورتوں کو بچا لیا، تو موسیٰ جو ہے تھا وہ بڑے غصے میں آیا، تو اس نے کہا ورس 14 میں، اور موسیٰ اور فوجی سرداروں پر جو ہزاروں اور سینکڑوں کے سردار تھے جنگ سے لوٹے تھے جھلایا، یعنی کہ he was angry۔ ورس 15 اور ان سے کہنے لگا کیا تم نے سب عورتیں جیتی بچا رکھی ہیں؟ Why you kept alive these women؟ ورس 16 اب یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا what has happened۔ اور دیکھو انہی نے بلام کی صلاح سے، ان عورتوں نے بلام کی صلاح سے فغور کے معاملہ میں بنی اسرائیل سے خداوند کی حکم عدولی کرائی، اور یوں خداوند کی جماعت میں وبا پھیلی۔ ٹھیک ہے، اب یہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کی عورتوں کو تو نے بچا کے لے آئے ہو، یہی وہ عورتیں تھیں جنہوں نے بلام کی صلاح سے ایسا کام کیا کہ اسرائیلی مرد جو تھے وہ کیا ہوئے؟ اس برائی میں پڑ گئے۔ 2 طرح کی برائی، حرام کاری، اڈلٹری، اینڈ دا ورشپ آف بال کی پوجا کرنے لگے۔ اور پتہ ہے آپ کو کتنے لوگ اس وبا سے مرے؟ نمبرز 25:9 اور جتنے اس وبا سے مرے ان کا شمار 24,000، چھوٹی موٹی تباہی نہیں ہوئی۔ 24,000 people died because of that sin۔ بلکہ ابھی تک یہ کام ان میں جاری تھا۔ 24,000۔ اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ کو یاد ہے بک آف ایکسوڈس میں جب موسیٰ اوپر خدا کے پاس پہاڑ پر گیا اور اس سے وہ 10 کمانڈمنٹس اور ساری شریعت لینے کی، تو نیچے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سونے کا بچڑا بنایا تھا، تو وہ پوجنے لگے اس کو۔ تو جب وہ واپس آیا تو پھر اس نے وہاں پر تختیاں توڑ دی، تو پھر وہاں پر بھی بہت سے لوگ اس وجہ سے مرے تھے۔ کسی کو کچھ اندازہ ہے کتنے لوگ مرے تھے اس وقت؟ 3,000 ایگزیکٹلی 3,000۔ اس کے بعد ہم نے چیپٹر 14 میں پڑھا تھا کورا کی جو بغاوت تھی، ریبیلینس اور کورا۔ You know how many died? 14,000 people died۔ اب یہاں پر کتنے لوگ؟ 24,000 people۔ میں یہ اسپیشلی اس پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ جو بات تھی اس کے بارے میں پتہ کیا، ریولیشن میں جا کے دیکھیں خداوند یسوع مسیح جب چرچز کو لیٹر لکھتے ہیں 7 چرچی کو، تو پرگمن کی جو کلیسیا کو خط لکھا گیا تو خداوند نے اس کو کیا کہا؟
Revelation chapter 2, it's very important to end on this point کہ یہ آج بھی دنیا میں اس طرح کی جو پرابلم چل رہی ہے تاکہ اس سے ہم بچ سکیں. ریولیشن چیپٹر 2. پرگمن کی کلیسیا کو جب خداوند خط لکھتے ہیں تو وہ ان کو اس نے کہا گیا، ورس 14 میں لکھا ہے، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں. بلام کی تعلیم تھی، کوئی ڈاکٹرین تھی، کوئی اس کا طریقہ کار تھا جو اس نے ان لوگوں کو وہاں پہ پھنسایا. تو وہ کہتا ہے جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی. کھل رہا ہے نا آپ کے سامنے واٹ ہیپن جب اس سے وہ جا رہے تھے وہاں 24 کے اینڈ پہ لگتا ہے بلام اپنے شہر چلا گیا تو بلک نے بھی کہا اوکے چل. لیکن یہ جو بیچ میں جانے سے پہلے جو بلام نے کام کیا نا وہ یہ کام تھا، اس نے ادھر آ، یو کانٹ ون دس نیشن ود یور ویپن اور ود یور وارئر وٹ ایور، جتنا بھی تو طاقتور ہے تم اس سے اس قوم کو اس ہرا نہیں سکتا. ون تھنگ ود یور ویپن، اور جنہیں چیریٹ ہوں یا جتنا مرضی تو طاقتور ہے، یو کانٹ ڈیفیٹ دس ویو. اور دوسری بات، جادو منتر سے بھی تو اس قوم کو نہیں ہرا سکتا، کیونکہ لکھا نا اس نے خود بولا کہ اسرائیل پر کوئی افسون نہیں چلتا، اس کے خلاف کوئی فال نہیں نکلتی، تویز منتر جادو شادو کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ خدا نے بلیس کیا ان کو. دے آر کورڈ ان لارڈس بلیسنگ اینڈ ہز اسپرٹ نے، پاک روح نے اس کو کور کر رکھا ہے. خدا کا ان کے ارد گرد اپنی کی باؤنڈری ایک وال لگی ہے، یو کانٹ کراس دس. تو اس نے کہا پھر تو اس نے کہا اونلی ون تھنگ، یہوہ گاڈ از ویری زیلس، جس کو ہم جیلس بھی عام طور پہ کہتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کی غیرت کی بات کرتے ہیں یا اس کی زیلس کی تو وہ ہولی جیلسی کہہ سکتے ہیں. تو خدا کی غیرت جو ہے نا اس کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ، یو ڈونٹ ہیو ٹو برنگ آرمی، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس کائنڈ آف جادو منتر اور ساری اس طرح کی، تمہیں کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. دیر از اونلی ون تھنگ، خدا کو ناراض کروا دو ان سے، خدا خود ہی ان کو مارنا شروع کر دے گا. تو مدیانیوں نے اور موابیوں نے کیا کیا؟ دے وینٹ بیک، اپنی جوان خوبصورت جو ینگ عورتیں تھیں، دے اسٹارٹ سینڈنگ دیم ٹو دا اسرائیلائٹس کیمپ، انہوں نے اپنی عورتوں کو بھیجنا شروع کر دیا. تو عورتیں جب ادھر آتی تھیں تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں کو ان کو سیڈیوس کر لیا. تو دین آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ان پارٹیز میں لے جانا کیا. تو پارٹیز کو رنگ کیا کر دیا، پھر بال فغور کی پوجا. وہ بال فغور کی پوجا جو ہے ٹوٹلی جو تھی اتنی گندی ہوتی تھی نا، اس کی اسٹڈی جب میں کر رہا تھا تو کہتے کہ جب یہ اپنے دیوی دیوتا سے بلیسنگ مانگتے تھے جو ارد گرد کے لوگ تھے جن کے بال کے اور مولک اور اشتار دیوی اور سب، تو کہتے تھے جب یہ آپ کو بلیس کرتے ہیں، ان کی یہ یقین تھا جو دیوی دیوتاؤں کو گوڈس کو پوچھتے تھے کہ وین لسن کیئرفلی، میں یہ بہت ضروری ہے کہنا کیونکہ آج کے دور میں یہ اس بارے میں نوجوانوں کو، ینگسٹر کو نہیں آگاہ کیا جاتا. دے آر گوئنگ ان دس کائنڈ آف تھنگ. وہ کہتے تھے کہ جو ان کی دیوی دیوتا ہیں ان کو تب بلیس کرتے ہیں تب وین دے گیٹ ٹوگیدر، جب ان کے دیوی دیوتا ہم بستر ہوتے ہیں، سیکس کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بلیسنگ آتی ہے. تو وی ہیو ٹو کاپی دیم. دین دے کاپی دیم ان دیئر ورشپ پارٹیز میں جو بال فغور کی پوجا کرتے تھے. تو اس چکر میں اس نے پھنسا دیا ان اسرائیلیوں کو، تو پھر وہ اس سے مرے. اور خاص طور سے اگر اس کی ہسٹری میں جائیں تو زیادہ تر جو لوگ اس میں وبا مرے دیور وارئر اینڈ پاورفل ینگ، طاقتور، جو سب سے آگے جنگ کرنے میں رہتے تھے. بلام کی وہ تعلیم جو اس نے بلک کے ذریعے سے اس ایریا میں پھیلا دی، وہی چرچ میں ہم نے دیکھتے ہیں، یہ پرگمن کی کلیسیا میں بھی تھی. تو اس لیے خدا نے اس پرگمن کی کلیسیا کو لایا، تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے
ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखें, ये तालीम दी, ये यानी कि बुतों की कुर्बानियाँ खाएं, हराम कारी करें। तो कहता है ये तुम्हारे चर्च में भी हो रहा है कि देर आर पीपल टुडे इवन दे डोंट बॉदर जेंडर थिंग और गे थिंग और होमोसेक्सुअलिटी, ये सारा कुछ कबूल कर रहे हैं, दुनिया में हो रहा है। वी नो, बाइबल पहले बता चुकी है, लेकिन सबसे खतरनाक बात है कि जो चर्च उसको सपोर्ट करते हैं इन बातों को। चर्च इज नॉट सपोर्ट कर रहे हैं, दे चर्च में लीडर्स आज ऐसे हैं, लेस्बियन औरतें लीडर हैं, बिशप हैं, गे चर्चिस हैं, होमोसेक्सुअलिटी आम है, यानी कि यू कांट अपॉइंट आउट नहीं कर सकते। और मैं जो आज बातें कर रहा हूँ, मे बी मैं इस तरह की बातें यूट्यूब पे या फेसबुक पे डालूंगा तो आई विल बी बैंड और मे बी प्रिजन, ऐसा टाइम आ जाएगा। बट बाइबल जो कह रही है हमें उस पर देखना है, हमें इन चीज़ों से बचना है कि आज इवन डिफरेंट एंगल से ये हो रही हैं, बट स्टिल अगर चर्च किसी चीज़ को रिसीव कर लेता है, उसको यस कर देता है, तो फिर इसका मतलब है बालाम की तालीम आज भी लाइव है। तो हमें इस बातों से बचना है। अब देखें वर्स 6 जो मैंने रोक दी थी, इतने वो ओपन हो गए थे, इतना उन्होंने जिनको कहने झाका खुल गया, इतने फ्री हो गए थे, दे हैव नो इवन फियर किसी की बात भी। तो वहाँ पे लिखा है कि जब इस वबा से लोग रो रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, गम मना रहे थे, तो वर्स 6 में लिखा है, और जब बनी इसराइल की जमात खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर रो रही थी, तो एक इसराइली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने, गौर करें, एक मदियानी औरत को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। यानी कि वो इतना झाका खुल गया, इतना जैसे आज हम इस दुनिया इस यूरोप में रहते हैं, तो तेरा पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, कई दफ़ा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दे आर जस्ट लिविंग टुगेदर एंड नोबडी हैव एनी, और इवन चर्चिज में बैठे हैं, nobody can condemn them, no पास्टर ने उंगली करे तो पास्टर तो दुआले हो जान। लेकिन खुदा का कलाम है, जब तक ये रहेगा मैं अदना सा खादम रहूँगा, मैं तो इसको उसी तरह बयान करूँगा जैसे खुदा ने कहा, और उस पर अमल भी करेंगे। लिखा है एक मदियानी औरत को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। जब फनीहास बिन अलीअज़र बिन हारून काहिन ने ये देखा, तो उसने जमायत में से उठकर हाथ में एक बच्ची ली, स्पेड, और उस मर्द के पीछे जाकर खैमा के अंदर घुसा, और उस इसराइली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छेद दिया। तब बनी इसराइल में से वबा जाती रही, और जितने इस वबा से मरे उनका शुमार 24,000 था। ये है खुदा की गैरत। फनीहास जो था, ये कौन था? ये हारून का पोता था, ग्रैंड सन था, काहिन का बेटा था, एक तरह कह रहे हो कि पास्टर था, प्रीस्ट था, जिसने ये इनिशिएटिव लिया। और इसके बारे में ये जो वहाँ पर खैमा इज्तिमा के गेट कीपर होते थे, उनके ऊपर इंचार्ज था। तो ये उठा, इसने ये किया, और तब जाके वबा रुक गई। बेशक आपको लगता है 24,000 मर गए, लेकिन इसके इस अमल से वबा रुक गई, यानी कि वो जो कर्ज था खुदावन की तरफ से आया, स्टॉप्ड। अगर ये और इंतज़ार करता रहा या सोचता क्या करूं, तो और ज़्यादा बंदे मरने थे। तो खुदावन ने मूसा से कहा, फिनहास बिन अलीअज़र बिन हारून काहिन ने मेरे कहर को बनी इसराइल पर से हटाया, क्योंकि उनके बीच उससे मेरे लिए गैरत आई, इसलिए मैंने बनी इसराइल को अपनी गैरत के जोश में नाबूद नहीं किया। सो तू कह दे कि मैंने उससे अपना सुलह का अहद बांधा, और वो उसके लिए, उसके बाद उसकी नस्ल के लिए कहानत का दायमी अहद होगा, क्योंकि वो अपने खुदा के लिए गैरतमंद हुआ और उसने बनी इसराइल के लिए कुफारा दिया। अब एक बात मैं करता चलूँ, बेशक यहाँ पे ही वॉज जेलस फॉर गॉड्स ऑनर और ग्लोरी और उसके नाम की गैरत। ये पैसेज हमें ये नहीं कह रहा कि आज हम उठें और जिसको इस तरह करते देखें जाकर हम उसको कर सकें। नो, दैट वॉज टोटली डिफरेंट सिचुएशन। दैट टोटली उस वक्त जो खुदा था उस कैंप में खुद रह रहा था, उसका खैमा था। ही डजंट वांट एनीबॉडी टू डिफाइल हिज नेशन। और ये सेपरेट की हुई नेशन थी, अलहदा की गई, किसी तरह का दूसरों कौमों के साथ रहन सहन नहीं था। तो खुदा इनको प्योर, पाक और शफाफ रखना चाहता था, इसलिए इमीडिएटली वहाँ पर ये काम होते थे।
لیکن وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس ٹوڈے کہ اگر ایسا دیکھیں اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ آپ اس بات کے بارے میں عمل کریں اور دوسروں کو بتائیں، اور اگر کوئی اپنا عزیز ارد گرد کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے اس کو بتائیں کہ دس از رانگ، اس کو یہ آپ آگاہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ دس از رانگ، دس از اگینسٹ گاڈس گلوری. ٹھیک ہے. آخر میں لکھا اس اسرائیلی مرد کا نام جو اس مدیانی عورت کے ساتھ مارا گیا زمری تھا، جو سلو کا بیٹا شمعون کے قبیلے کا ایک آبائی خاندان کا سردار تھا. اب یہ بندہ یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں تھا، شمعون کے قبیلے میں ایک لیڈر پوزیشن پہ تھا. کئی دفعہ کئی لوگ پتہ ہے کیوں برداشت کر لیندے نے چرچز میں، یا وہ بھائی وہ لیڈر ہے انہوں کی کہہ سکنے اسی وہ اچا بندہ وہ پوزیشن ہے وہ گل نہیں کرتا وہ دیکھ کے نو. اسی لیے پتہ ہے کیا آپ نے اگر سٹارٹ میں پڑھا ہو ورس 4 میں خدا نے موسیٰ کو کیا کہا کہ انہیں کہا جن سردار نے نا پھڑ کے تے ٹانگ دے، کیونکہ لیڈر جو تھے وہ نہیں روک رہے تھے. وجہ کی تھی؟ وجہ کیا؟ اینڈ پہ لیڈر خود اس بات میں پڑے، اس گند میں خود پڑے ہوئے تھے. انہیں کہا انہوں نے کھل ملی ہے، کیونکہ جب خود لیڈر ہی اڈلٹری میں بری باتوں میں پڑے ہوں تو ہاؤ کین دے اسٹاپ دیر کانگریگیشن. میں سٹارٹ میں جب پڑھتا ہوں تو میں نے کہا خدا نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جتنے سردار ہیں قوم کے ان کو پکڑ کر دھوپ میں ٹانگ دے. تو اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی لیڈر تھا شمعون کے قبیلے کا، اور ایون جس عورت کو لے کے آیا تھا وہ بھی کوئی چھوٹی نہیں تھی. ورس 50 میں لکھا جو مدیانی عورت ماری گئی اس کا نام قصبی تھا، وہ سور کے بیٹی تھی جو مدیان میں ایک آبائی خاندان کے لوگوں کا سردار تھا. یعنی کہ وہ کہنا نا یاریاں پھر بڑیاں نہ لگ گئی ہیں، پھر اب اس نے کہا میں بھی بڑے خاندان کی، تو یہاں پہ یہ چکر چل چکا تھا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا مدیانیوں کو ستانا اور ان کو مارنا، کیونکہ وہ تم کو اپنے مکر کے دام میں پھنسا کر ستاتے ہیں، جیسا فغور کے معاملہ میں ہوا اور قصبی کے معاملہ میں بھی ہوا جو مدیان کے سردار کی بیٹی اور مدیانیوں کی بہن تھی، اور فغور ہی کے معاملہ میں وبا کے دن ماری گئی. میں اس کو اب اس طرح اینڈ کرتا ہوں. میں نے کیوں پوچھا کہ جب بچڑے کی سونے کے بچڑے کی پوجا کی گئی تو 3000 مارے گئے، جب کورا نے بغاوت کی تو 14,007 مارے گئے، لیکن یہاں 24,000. ایون ایک اور واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب یعقوب کی بیٹی دینا کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس وقت بھی پورا جو ان کا شہر تھا سارا. میں کیوں یہ سارے بتا رہا ہوں کہ جتنا زیادہ سیکچول سن کی وجہ سے بربادی لوگوں کی ہوئی ہے کسی اور کم سے، اس لیے خدا ہمیشہ سے، کیونکہ ہمارا خدا پاکیزگی کا خدا ہے، ہولی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ اس کے کہلائیں اور ناپاکی میں بھی رہیں، ایسی کام بھی کریں. تو دیٹس وائی ویئر ایور سیکچول سن دیر از آلویز دس کائنڈ آف ڈسٹرکشن، بربادی، تباہی. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم پاک رہیں. ہم اپنی زندگیوں کو جب خداوند کو دے دیتے ہیں تو خداوند ہمیں، اسی لیے آپ دیکھیں جب تک آپ کو پتہ بھی نہیں آپ پاکیزگی میں رہ رہے ہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو فائٹ اینی بیٹل. گاڈ از فائٹنگ فار یو، گاڈ از فار یو ہینڈلنگ یور بیٹلس، گاڈ از اسٹینڈنگ فار یو، گاڈ از ڈیفینڈنگ فار یو، گاڈ از پروٹیکٹنگ فار یو. اوپر سے جتنے مرضی لوگ آپ کے ارد گرد کچھ بھی کرتے رہیں، اگر آپ خداوند کے وفادار کو چلتے ہو کبھی کسی شیطان کا حملہ آپ پہ نہیں ہوگا. تو جب تک تو وہ خدا کی بات مانتے رہے. دیکھیں میں نے شروع میں بھی کہا تھا جب آپ اس کے اثار سے باہر نکل گئے، اس لیے آپ یہاں سے پڑھتے ہو کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر وہ بال فغور کی پوجا کرتے تھے تو وہاں جاتے ہوں گے نا، تو وہ کیمپ سے باہر نکل گئے، خدا کے لوگوں کے ہاتھے سے نکل کے تو ان کے شہر میں جا کے کرتے ہوں گے. لیکن سب سے بڑی خرابی کیا ہوئی؟ کیوں وہ خیمہ اجتماع میں پھیل گئی؟ کیونکہ اب وہ خیمے کے اندر لے آیا اس عورت کو اور وہاں بدکاری شروع کر دی. تو دین خدا نے کیا نو اس کانٹ ہیپن. تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے اور ہم سوچیں کہ آج اس دنیا میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جا رہا ہے کہ ارد گرد ہم چرچز میں اور ایون ایسے لوگوں میں یہ برائیاں اور بدیاں دیکھتے ہیں جو بلعام کی تعلیم کو آج بھی ہم لائیو دیکھتے ہیں. تو
تو ہم کیا کریں. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ. خداوند آپ کو برکت دے. لیٹس پرے. ہاللویا. تھینک یو جیسس. تھینک یو.